السلام علیکم طلباء و طالبات، میں آپ سے جو ہے مخاطب ہوں۔ آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ ہم آج اپنے اردو کے یعنی پہلے سبق کا آغاز کریں گے۔ اس سے پہلے تھوڑی سی بات جو ہے وہ ہو جائے ان چیزوں کی جو کہ ہم نے گزشتہ سال میں پڑھی تھیں۔ یعنی پہلے تو ہم نے اردو ادب کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ اردو ادب کو جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اردو ادب ہو یا کوئی بھی کسی بھی زبان کا ادب ہو، وہ دو بڑی یعنی چیزوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک کو ہم شاعری کہتے ہیں اور ایک کو ہم نثر کہتے ہیں۔ تو کیونکہ آج ہم شاعری سے آغاز کر رہے ہیں تو شاعری میں نے آپ کو بتایا تھا کہ غزل اور نظم ہے، دو چیزیں ہیں۔ اور غزل آپ کو یاد ہی ہوگا کہ غزل ہم ایک ایسے یعنی اشعار کو کہتے ہیں جس میں موضوع تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ یعنی اگر اس میں 5 شعر ہیں، 6 ہیں، 7 ہیں یا 8 ہیں تو ان میں جو موضوع ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا۔ اس کے علاوہ جو نظم ہے وہ ایک موضوعاتی ہوتی ہے، یعنی اس میں ایک ہی موضوع جو ہے اس پر وہ پوری نظم لکھی جاتی ہے اور اسی بنیاد پر، موضوع کی ہی بنیاد پر وہ نظم جو ہے وہ کسی خاص نام سے پہچانی جاتی ہے۔ مثلاً آج ہم جیسے حمد پڑھ رہے ہیں اور آپ کو یہ پتہ ہی ہے کہ حمد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف سے عبارت ہوتی ہے، یعنی ایسی نظم جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف، صفات جو ہے وہ بیان کی جائیں۔ پھر اسی طرح جب نعت ہے، جس میں ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ خصوصیات اور صفات اور تعلیمات کا جائزہ لیتے ہیں، تو اس کو ہم یعنی میں نے اسی لیے تھوڑا سا تعلیم اس جانب آ جائیں کہ بھئی ہمارا کیا موضوع ہے اور ہم کیا پڑھنے والے ہیں۔ تو اس میں ہم سب سے پہلے تو پڑھنے جا رہے ہیں، حمد پڑھنے جا رہے ہیں۔ تو ہم جو ہے وہ لکھی ہوئی ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ تو مولانا الطاف حسین حالی کی جو خصوصیات ہیں پہلے ہم ان کا تھوڑا سا جائزہ لے لیتے ہیں۔ یہ بات تو آپ جانتے ہی ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی جو ہیں وہ ایک شخصیت ہیں، لیکن ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہیں، جس کو کہنا چاہیے کہ جہت پہلو شخصیت ہیں ان کی دو بڑی خصوصیات، یعنی شخصیت کے جو دو بڑے پہلو ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ جتنے اچھے نثر نگار تھے اتنے ہی اچھے شاعر تھے۔ اور ہم یہاں شاعری کی بات کر رہے ہیں تو ان کی ہم شاعرانہ خصوصیات یا کلام کی خصوصیات پر غور کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مولانا الطاف حسین حالی جو کہ شاعر بھی اچھے ہیں اور نثر نگار بھی اچھے، وہ ان کی شاعری میں ہمیں کیا سب سے بڑے نمایاں خصوصیات آتی ہے؟ ان کا تعلق عناصر خمسہ سے ہو گیا۔ اب عناصر خمسہ یاد آنے پر آپ کو تھوڑا سا یاد تو آیا ہوگا کہ ہم کس کی بات کریں؟ تحریک علی گڑھ۔ آپ کو یہ معلوم ہی ہوگا کہ تحریک علی گڑھ جس کا آغاز سر سید احمد خان نے کیا اور جس کا بنیادی مقصد اگر ہم ادب کے حوالے سے اور زبان کے حوالے سے لیں تو اس کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ زبان کو بامقصد اور آسان اور عام فہم بنایا جائے، اور اس مقصد میں جو لوگ ان کے شریک ہوتے رہے انہیں ہم عناصر یا عناصر خمسہ کے نام سے جو ہے یاد کرتے ہیں۔ انہیں عناصر اربعہ بھی کہتے ہیں اگر سر سید کو اس میں سے جو ہے بانی کر کے الگ کر دیا جائے۔ تو یہ وہی عناصر خمسہ میں سے جو ہیں حالی ہیں۔ حالی جو ہیں یعنی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ واحد ایسی شخصیت ہیں اس دور کے اندر جن کی نثر بھی بہترین اور نظم بھی بہترین۔ اور نظم میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ان کی تصانیف کی بات کر لیں تو تصانیف میں سب سے بڑا نام آتا ہے مسدس حالی کا۔ یہ وہی مسدس حالی ہے جو یاد ہوگا آپ کو کہ مسدس ہم ایسے بند کو کہتے ہیں جس کے اندر 6 مصرے ہوتے ہیں، 6 مصروں سے مل کر بننے والا بند یا ایسی نظم جو ہے وہ مسدس کہلاتی ہے۔ اس کا اپنا نام جو ہے وہ مد و جزر اسلام ہے۔ یعنی اس پوری جو طویل نظم ہے جو مولانا الطاف حسین حالی نے دراصل سر سید کے کہنے پر ان کی فرمائش پر لکھی، اور اس میں انہوں نے مسلمانوں کے یعنی ماضی، اسلام آنے سے قبل کے حالات اور واقعات، اور اسلام نے مسلمانوں پر یا عام لوگوں پر یا عربوں پر کیا اثرات مرتب کیے، اور پھر موجودہ دور کے جو حالات ہیں ان میں آج مسلمان قوم جو ہے وہ کس طرح گھری ہوئی ہے اور اس میں ان کی کیا جو ہیں خامیاں ہیں، کیا نقائص ہیں، ان پر اس پوری نظم کے اندر جو ہے وہ بڑی تفصیل سے جو ہے وہ انہوں نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو وہی الطاف حسین حالی جن کا ہم نے مقدمہ شعر و شاعری کے نام سے جنہوں نے اپنی تصنیف کا آغاز کیا، اگر دیکھا جائے تو یہ وہی مقدمہ شعر و شاعری ہے جو کہ انہوں نے دراصل اپنے دیوان پر لکھا تھا، لیکن یہ اتنا بڑا مقدمہ بن گیا کہ باقاعدہ ایک علیحدہ کتاب کی صورت اختیار کر گیا۔ اس کے علاوہ انہوں نے حیات جاوید لکھی، یادگار غالب لکھی۔ حیات جاوید سر سید احمد خان کی جو ہے وہ
زندگی پر ہے، اور یادگار غالب سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ غالب سے جو ایک ذہنی، قلبی اور دلی تعلق اور جو ان سے محبت سر سید حالی کو تھی، اس کا اظہار انہوں نے اس کے اندر کیا ہے۔ اب ذرا ان کی، ویسے تو ان کی خصوصیات شاعری کی بے شمار ہیں، ہم پڑھتے ہی رہتے ہیں، ان کی شاعری کی بڑی تفصیلی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اس سے ہمیں مطالعہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس کو ذہن نشین بھی کرنا چاہیے، لیکن میں نے چند جو ہیں، صرف چند کو الگ کیا ہے تاکہ ہم ان کی خصوصیات کا ایک جائزہ لے سکیں۔ تو سب سے بڑی ان کی خصوصیت ہے سلاست و سادگی۔ سلاست کہتے ہیں روانی کو، یعنی جو سلیس ہوتا ہے، رواں ہوتا ہے، اور اسی طرح سادگی، یعنی اگر ان کی شاعری کی بات کی جائے، چاہے وہ غزلیات ہیں، حمد ہے، نعت ہے، یا ان کی جو ہے دیگر قصائد وغیرہ ہیں، وہ تمام کے تمام جو ہیں، ان سب کے اندر ہمیں ایسے الفاظ نہیں ملتے جو کہ مشکل ہوں، یعنی انہوں نے سادگی کے ساتھ نہ صرف ان کے خیالات سادہ ہیں، بلکہ انہوں نے الفاظ کا بھی سادگی سے یا سادہ الفاظ کا جو ہے وہ چناؤ کیا۔ اس کے بعد اگلی ان کی خصوصیت ہے متانت اور سنجیدگی۔ متانت اور سنجیدگی آپ دیکھیں، جہاں نثر نگاری میں بہت اہم ہوتی ہے، وہیں شاعری میں بھی اس کا ایک علیحدہ مقام ہے۔ اور پھر جب کہتے ہیں کہ جب وہ سر سید کی تحریک میں شامل ہوئے تو انہوں نے غزل کا راستہ ترک کر دیا، اسی لیے وہ پہلے قومی شاعر بن گئے، یعنی پہلی بار انہوں نے نظم کے اندر جو ہے قومی خیالات کو پیش کرنا شروع کیا، یا شاعری کے ذریعے سے انہوں نے جو ہے قومی تشخص کو ابھارا، مسلمان قوم کو ان کے تشخص سے آگاہی دی، جو ان کی خامیاں تھیں ان سے آگاہی دی، اور بتایا انہیں کہ وہ کس طرح سے اتحاد کے ساتھ جو ہیں وہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو ان سارے ہی کاموں کے لیے ضروری ہے کہ ان کے جو وہ بات کر رہے ہیں، جو وہ شاعری پیش کر رہے ہیں، جو ان کے خیالات ہیں، ان کے اندر سنجیدگی اور متانت ہونی چاہیے۔ پھر اگلا ہمارا ہے مقصدیت، سب سے اہم ترین صداقت۔ صداقت سچائی کو کہتے ہیں، یعنی وہ جو تھے مولانا الطاف حسین حالی مبالغہ آرائی کے بڑے سخت مخالف تھے، اور یہاں تک کہتے تھے کہ اگر شاعری میں مبالغہ آرائی کی جائے، جو کہ دیکھیں اگر دیکھا جائے تو یہ معیوب بات نہیں ہے، شاعری میں مبالغہ آرائی ہوتی ہے۔ کبھی محبوب کی تعریف میں جو ہے وہ شاعر آسمان اور زمین کی کلابیں ملاتے ہیں، اور کبھی جو ہے وہ یعنی عشق میں بتاتے ہیں کہ ان پر کیا واردات عشق جو ہے وہ گزری ہے، اس میں کوئی یعنی معیوب بات نہیں ہے۔ لیکن مولانا الطاف حسین حالی یہ کہتے تھے کہ میں مبالغہ آرائی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچائی کو سچائی کے ساتھ بیان کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے ان کی شاعری کا ہر لفظ جو ہے وہ ہمیں ان کے صادق ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ یعنی انہوں نے اگر شاعرانہ تشبیہات کا استعمال کیا، تراکیب کا استعمال کیا، تب بھی کوشش یہ کی کہ مبالغہ آرائی سے اپنے دامن کو بچایا جائے۔ پھر آ جائیے مقصدیت۔ مقصدیت اس لیے کہ جب انہوں نے تحریک علی گڑھ میں ایک اہم ترین رکن کی حیثیت سے کردار ادا کیا تو ان کی شاعری بھی بامقصد ہو گئی، یعنی شاعری جو پہلے بے مقصد تھی وہ اب بامقصد ہو گئی۔ انہوں نے اپنی صرف نظموں کے ذریعے کام نہیں کیا، ہم ان کی غزلیات بھی پڑھتے ہیں اور ہم نے پڑھی ہیں اور ہم پڑھیں گے بھی، ایسی غزلیات کہ ان غزلیات میں بھی انہوں نے قوم کو کوئی نہ کوئی پیغام دیا ہے، کیونکہ غزل کا اپنا کوئی خاص موضوع تو ہوتا نہیں ہے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں اس کے اندر تو ہم بہت سارے یعنی جو جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دیگر شعراء نے غزلیات کے اندر مختلف موضوعات کو شامل کیا، تو جو حالی ہیں انہوں نے بھی سیاسی خیالات کو اس کے اندر اور قومی خیالات کو جو ہے وہ غزل کا حصہ بنایا۔ اس کے علاوہ آخری ہم لے لیتے ہیں قومی شاعری، یعنی ان کی شاعری جو بنیادی طور پر جو آج یہ اردو ادب میں مشہور ہیں یا پہچانے جاتے ہیں وہ قومی شاعر کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں، اور یہ اپنی نظموں کی بنا پر مشہور ہیں۔ اور مسدس حالی کا ہم نے پہلے بھی حوالہ دیا کہ مسدس حالی وہ نظم ہے جو کہ مسلمانوں کے یعنی ماضی، حال اور مستقبل کا آئینہ دکھاتی ہے، اور یہ بتاتی ہے کہ مسلمان یعنی جب اسلام نہیں آیا اور اسلام آنے کے بعد جو ہے وہ کیا انقلاب برپا ہوا، اور پھر اس انقلاب نے قیامت تک کے لیے کیا پیغام دنیا کو دے دیا۔ تو ان خصوصیات کا ہم آگے بھی مطالعہ کریں گے، اور آپ سے بھی میں یہ امید کروں گی کہ آپ بھی مولانا الطاف حسین حالی کی جو شاعرانہ خصوصیات ہیں ان کا خود بھی مطالعہ کریں، اور ان کی شاعری کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں، اور خصوصاً ان کی خصوصیات سے واقفیت حاصل کر کے انہیں آپ جو ہے ذہن نشین بھی کیجیے، یہ آپ کے کام آنے والی چیز ہے۔ شکریہ۔